اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان کی یہی خوبی، یہی اس کا وصف، اس کے لیے امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ حاضرین مکرم، انسان کی جبلت پر غور کیا جائے تو جدید دنیا انسان کی حیت پر، اس کے اسٹرکچر پر بہت زیادہ تحقیق کر رہی ہے، اور ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ خالق کائنات کی اس عظیم الشان تخلیق کے بے شمار مزید چھپے ہوئے کمالات انسانی عقل پر عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی جبلت میں اللہ کریم نے جو گاڈ گفٹڈ، جو خداوند کی تقسیم کے تحت جو چیزیں رکھ دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، ان میں انسان کی طبیعت ہے، اور اس طبیعت کے اندر اگر غور کریں تو غصہ ہر انسان کی جبلت کا، نیچر کا حصہ ہے، اور قربان جائیے اللہ کے اس لاریب کلام اور دائمی کلام اور قیامت تک قائم رہنے والے اللہ کے اس کلام کا کیا ہی حسن و کمال ہے کہ انسان کے انہی جبلتوں کو، انسان کے انہی احساسات کو ایسے خوبصورت انداز سے مزین کرنے کا اہتمام کیا ہے، سامان مہیا کیا ہے، درس دیا ہے۔ دنیا کے جو مذاہب جن کے ہاں آسمانی کتابوں کو رد و بدل کیا گیا، جن کے ہاں انبیاء کرام کی تعلیمات کو بدل دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں انسانی جبلت کے خلاف، انسانی نیچر کے خلاف اور قدرت کی جو طے شدہ اصول ہے ان کے خلاف چیزوں کو انسانوں نے شامل کر دیا، لہٰذا وہ چیزیں قابل عمل نہ رہی۔ اور دین متین کا حسن یہ ہے، اس خوبصورت دین کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے انسانی جبلتوں کو، انسانی طبیعتوں کو دبایا نہیں ہے، بلکہ ان کو سنوارا ہے۔ سنوارنا کیسے ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک انسانی جبلت ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جائے، نہیں، بلکہ اس کو اچھے راستے کی طرف موڑنے کی بات کی ہے۔ انسانی غصہ ہے، انسانی غصہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی نیچر ہے، انسان کی جبلت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہیں کہ کسی انسان کو آپ اس نہج پہ لائیں گے کہ غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اس کے درست استعمال کی جگہ بتائی ہے۔ اللہ کے کلام نے بہت ہی خوبصورت ایک مقام پر بتایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو بندگان خدا ہیں، اب دیکھیں مثال کیسی دی جا رہی ہے اور سکھانے کا طریقہ کیسے ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ٹیچنگ کی، سکھانے کی سب سے بہترین صلاحیت یہ ہے کہ بتانے سے نہیں، دکھانے سے سکھایا جائے۔ بتانے سے بندہ نہیں سیکھتا کہ ایک چیز بتائی جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر سیکھتا ہے کہ اس کو دکھایا جائے۔ اب اس کو دکھایا کیسے جائے؟ اب دکھانے کے لیے کون ہے؟ قربان جائیے وہ جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دکھانے کے لیے کون ہے؟ وہ مقبولان خدا ہیں، وہ مقربین الہ ہیں، وہ رب کے محبوب و مقرب ہیں،
وہ مقبول بندے ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا کی ہے۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ جو غصہ ہے، انسانی جبلت ہے، انسانی نیچر ہے، اس کا درست استعمال کیسے ہے؟ اس کا درست استعمال یہ ہے، ادھر دیکھو، جو آقا کریم امام الانبیاء کے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کا تعارف ایک یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں۔ اب اسی کو جب ہم آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا وہ ہے کہ احب اللہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے غصہ اور غضب بھی اللہ کے لیے کیا ہے، یعنی اس کا اپنی ذات کے لیے نفی کر دی گئی ہے۔ اور یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف کرایا کہ اشداء علی الکفار، کہ ان کے غصے کی حالت یہ ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن اپنوں کے لیے کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ یعنی وہ غصہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور کتنا کرتے ہیں؟ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور کہاں تک کرتے ہیں؟ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حیدر کرار، مولائے کائنات، نفس رسول، اخی رسول، جناب علی المرتضیٰ، جو سارے عرب میں اشجع کہلاتے ہیں، سب سے بڑے بہادر، اور جناب حیدر کرار کو ہم جب میدان جنگ میں دیکھتے ہیں کہ دشمن کو جب گرا لیتے ہیں، اب گرانے تک کیا ہے کہ یہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ ہے کہ یہ غضب، یہ غصہ، یہ سارا عمل یہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جب دشمن منہ پر تھوک پھینک دیتا ہے، تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی حیدر کرار جو شیر خدا ہے، جو نفس رسول ہے، جو اخی رسول ہے، اور وہی حیدر کرار اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں، چھاتی سے اتر جاتے ہیں۔ دشمن کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے، بتا کہ تو مجھے گرا کر میری گردن اڑانے والا تھا، چھوڑ کیوں دیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کریم سے یہ سند لے لی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور غضب بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو تجھے گرایا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے گرایا تھا، جو تجھے چھوڑا ہے تو اس لیے چھوڑا ہے کہ اب اگر میں تلوار چلاؤں تو یہ میرا ذاتی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے میرے محبوب آپ معاف کر دیجئے اور کیا کیجئے؟ نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے رخ پھیر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین مکرم، آقا کریم کی تو ذات مقدس وہ ہے جو سراپا رحمت ہے، جن کی گفتار بھی رحمت ہے، جن کا کردار بھی رحمت ہے، جن کے زبان کی مٹھاس کے جو غیر ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ لیکن آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم، یہ فرمان، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، یہ دراصل اہل ایمان کے لیے سبق ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارا معاشرتی مسئلہ کیا ہے، ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے، اور برداشت ہماری کس انداز میں ختم ہو چکی ہے کہ جتنے وہ مراتب تھے، بڑے چھوٹے کا احترام تھا، وہ جو اپنے بزرگوں کا احترام تھا،
معاشرے میں جو اپنے سے عمر رسیدہ کا احترام تھا، جو کمزور کا احترام تھا، وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنی اس جبلت کو، اس نیچر کو، ہم اس کو کسی احاطے میں نہیں لا سکے، ہم اس کو کسی دائرے میں نہیں لا سکے۔ حضرات ہمارے مہمان تشریف فرما ہے اور ایک بڑی درگاہ سے نسبت رکھنے والے کہ ہم جو حضرات اولیاء کرام کی نسبتوں کا دم بھرتے ہیں اور حضرات اولیاء کرام کی نسبتوں کا دعویٰ رکھتے ہیں، عزیز مکرم، یہ اولیاء اللہ کا درس کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا درس یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی انا کا جو غصہ ہے اس کو دبا دے اور اس کو صحیح راستے پر لے آئے۔ انسانی جبلت ہے غصہ، لیکن اس غصے کا استعمال کیسے ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہے اور بی بی پاک سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہے، اور یہ وہ آقا کریم کے فرزند ہیں، وہ نواسے ہیں جن کو کریم آقا نے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا تھا اپنی حیات ظاہریہ کے آخری دنوں میں کہ فاطمہ، میں نے اپنے حسن کو سید بنایا ہے۔ یہ جو ہم لفظ سید بولتے ہیں، یہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو عطا کیا ہے، اور فرمایا تھا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ لے کر آئی تھی خاتون جنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی حیات ظاہریہ کے آخری دنوں میں امام حسن مجتبی کو اور امام حسین کو لے کر آئی تھی، تو کریم آقا نے امام حسن مجتبی کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جود و سخا عطا کر دیا۔ جود و سخا کیسے عطا کیا؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت اور آپ کا حلم، آپ کی بردباری امام حسن مجتبی کی زندگی مبارک کا حصہ بن گئی، اور کریم آقا کے یہ فرزند، یہ نواسے، یہ جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن کی زندگی بردباری کا ایسا مظاہرہ بن گئی، ایک ایسا نشان بن گئی کہ جو قابل مثال ہے۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ ظاہر ہے کہ یہ آل نبی کا گھر ہے، یہ اولاد علی کا گھر ہے، یہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، جہاں علم بھی ہے اور علم بھی ہے، اور علم بھی علم نبوت کا ہے، ولایت کا علم ہے، فقر کا علم ہے، اور جہاں پہ ان کے گھر کے جو خادمین ہیں، جو ان کے گھر کے غلام اور کنیز ہیں، وہ بھی علم سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی، اسی پر مثال دیکھیے کہ مومن اپنے غصے کا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جو تربیت یافتہ ہے، وہ اس انسانی جبلت کا، غصے کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی کے کچھ مہمان آئے اور طعام پیش کیا گیا، کھانا لگایا گیا، ایک غلام کھانا لاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے برتن گرا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ جو کھانا تھا وہ مہمانوں کے کپڑوں پہ اس کا کوئی نشان لگا۔ امام حسن مجتبی اس کو غصے ہونے کے لیے اسے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آل نبی کا گھر کیسا ہے اور یہاں کی تربیت کیسی ہے، اور دیکھیے کہ یہاں کی خیرات کیسی ہے۔ غلام بھی غلام ان کا ہے نا، ان کے گھر سے کھاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ مومن وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی اپنا غصہ پی جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے خاموش ہو جایا کرو۔
اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اب غلام بھی ان کا غلام ہے، ان کے گھر کا غلام ہے، اس در کا کھانے والا ہے، اور ولایت کے ٹکڑے کھانے والا بھی قرآن کے علم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا غلام کہتا ہے الکاظمین الغیظ، امام حسن مجتبیٰ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اسی پہ آگے پڑھتا ہے والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حاضرین مکرم، غصہ انسان کی جبلت ہے۔ ہم ہر روز کتنے مسائل کا شکار ہیں، اور اگر ان کی بنیاد دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ غصہ ہے، انا کا غصہ ہے، ہماری ذاتیات کا غصہ ہے۔ غصہ جہاں پہ آنا چاہیے تھا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے رسول کی راہ کے لیے، ان کی محبت کے لیے، وہاں ہمارا غصہ نہیں ہے۔ ہمارا غصہ اپنی ذاتیات کے لیے ہے، اپنے مال و دولت کے لیے ہے، اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے ہے، اپنے لباس اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لیے ہے۔ اور صحابہ کرام نے آقا کریم امام الانبیاء سے سنا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کریم آقا سے سنا کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور غصہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی پہ غضب کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ عظیم مکرم، قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیات مبارکہ بھی ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور غصہ کیا ہے؟ غصہ انا ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے معاشرے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسانی جبلتوں کا درست استعمال ہی انسان کو درست راہ پر لا سکتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب 14 صدیاں پہلے ہمارے لیے ہماری طبیعتوں کا، ہمارے مزاجوں کا اور ہمارے رویوں کا درست استعمال ہمیں سکھا رہا ہے۔ حاضرین مکرم، سورۃ الاعراف کی یہ آیات مبارکہ ہم نے آج پڑھی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے سارے اہل ایمان کے لیے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ مومن کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، اور مومن جب غصے پہ قابو کر لیتا ہے وہ انا کی جنگ سے نکل آتا ہے، وہ نفس کی پیروی سے نکل آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں آ جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ غصہ جو انسانی جبلتوں کو دبائے ہوئے ہے اور انسانی معاشروں میں، انسانی ہمارے